بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ 22 نمبر پارے کی پہلی ہی آیت میں نبی کے گھرانے کی خواتین کا ذکر کیا گیا کہ اگر تم فرما بردار رہی اور نیک عمل کرتی رہی تو اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ 21ویں پارے کی آخری آیت میں تھا کہ اگر نیک کام نہ کیے تو پھر سزا بھی ڈبل ملے گی۔ اب فرمایا کہ اگر اچھے کام کیے تو جزا بھی ڈبل ملے گی۔ پھر دوسری آیت میں نبی کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کائنات میں عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم تقوی اختیار کرو اور باتوں میں نرمی نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو وہ طمع کرنے لگ جائے۔ باوقار انداز میں گفتگو کیا کرو اور اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنی آرائش نہ کرو جیسے دور جاہلیت میں کی جاتی۔ تبرج کا مطلب اونچی چیز جو دور سے نمایاں ہو، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کا اپنے حسن و جمال اور آرائش کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ تو قرآن نے واضح طور پر خواتین کو اسلام کو کہا کہ جاہلیت کی طرح اپنے حسن و جمال کی آرائش نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا ذکر کیا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر کیا، فرما بردار مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا، سچ بولنے والوں مردوں عورتوں کا ذکر کیا، صبر کرنے والے مردوں عورتوں، عاجزی کرنے والے مردوں عورتوں، خیرات کرنے والے، روزہ دار، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا ہے اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، لیکن جو حرم رسول میں ان کی یا اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس بات کی تردید کی گئی کہ متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی جو منہ بولے بیٹے بن جاتے ہیں دور جاہلیت کے اندر ان کے سارے احکام وہی ہوتے جو حقیقی بیٹوں کے ہوتے۔ خاص طور پر یہاں ان آیات میں زید بن حارثہ کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی خاندان کی ایک عورت حضرت زینب سے ان کا نکاح کروا دیا۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بڑے افسانے اور قصے بیان کیے۔ دراصل حضرت زید اور حضرت زینب کی ایک ہی سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ ان کی زندگی کی جو اکٹھے رہنے کا عزم تھا نکاح کی صورت میں، شادی کی صورت میں، وہ زیادہ عرصہ کامیاب نہ ہوا۔ ظاہرہ یہ عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں حضرت زینب، تو جس وقت حضرت زید نے ان کو طلاق دی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی کیا، لیکن یہاں پر جو بعض لوگوں نے افسانے گھڑے، علامہ قرطبی، علامہ آلوسی، ابو حیان اندلسی، ان سب نے کہا کہ وہ شان رسالت کے منافی ہے۔ ہم ان سب کو نظر انداز کرتے ہیں کہ حریم رسالت مآب میں اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ بہرکیف حضرت زید نے طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد پھر حضرت زینب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئیں۔ اور پھر اس بات کا بھی ذکر کیا سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت میں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔
اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت نبوت پر ایمان لانا یہ مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع کا شروع ہوا تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ جو ایسا کرتا ہے والذی یصلی علیکم، پھر اللہ رحمت تم پر نازل کرتا ہے اور فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ کس چیز کی؟ کہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، اور اللہ مومنوں پر بڑا ہی کریم ہے اور بڑی ہی رحمتیں فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے مسلسل رسول اللہ علیہ السلام کی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا، اور آپ روشن آفتاب ہیں، سراجم منیرا، اور مومنوں کو خوشخبری سنائیں ایک بڑے فضل کی۔ پھر کہا مومنوں کو کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا کہ جب تم کسی خاتون سے نکاح کرو اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ما لم تمسوہن، ابھی تمہاری اور اس منکوحہ کی خلوت نہیں ہوئی، تو پہلے ہی اگر طلاق ہو جائے تو پھر تمہیں نصف مہر دینا ہوگا، اور آدھے مہر کے علاوہ انہیں کوئی اچھے طریقے سے رخصت کرو، انہیں کوئی کپڑے شپڑے، کوئی گفٹ، یہ چیزیں بھی عنایت کر دو۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی خوبی بیان کی، حضور علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے حرم میں آنے کے لیے پیش کرے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں اور وہ حق مہر بھی نہ لینا چاہیں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے آپ نے حق مہر ادا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ان آیات میں کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں پاس رکھیں اور جسے چاہیں علیحدہ کر دیں، لیکن ایک بات کہی کہ رسول کریم علیہ السلام اگر کے بعد بھی اس خاتون کے ساتھ کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے آغاز ہی میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ جایا کرو۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے کہ کہیں کھانا بنے اور ہمیں بلا لیا جائے، اور جس وقت کھانے پہ بلا لیتے تو بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے حیا کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہتے، لیکن حضور علیہ السلام کی ان کی یہ حرکتیں تکلیف دیتی، تو اللہ نے آیات نازل کر دی کہ جس وقت ایک تو یہ ہے کہ تم کھانے کا انتظار نہ کیا کرو، اور دوسرا یہ کہ جب اگر وہ بلائیں بھی تو پھر جاؤ اور کھانا کھانے کے فوراً بعد تم چلے جاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہ حضور کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یہ تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور یہ صاف طور پر کہا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، حضور علیہ السلام کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تم کچھ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو اس انداز میں سورہ احزاب کی 56 آیت میں بیان کیا
کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی مصطفیٰ پر صلات بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ اے مسلمانوں تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس سے پہلے اور بعد میں درود نہ پڑھا جائے۔ 57 آیت میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے دنیا آخرت میں محروم فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ بھی اپنی سزا کو پہنچ جائیں گے۔ 5ویں رکوع کے شروع میں کہا کہ اے نبی اپنی ازواج مطہرات یعنی جو مومنوں کی مائیں ہیں اور اپنی بیٹیوں یعنی صاحبزادیوں سے اور مومن عورتوں سے فرمائیں کہ جب تم باہر جاؤ تو اپنی چادروں کو اپنے اوپر لے لیا کرو۔ قرآن نے جلا بی ہن کا لفظ استعمال کیا، اور جلباب وہ بڑی چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی۔ اس زمانے میں جس وقت قضائے حاجت کے لیے شام کے وقت خواتین باہر جاتی تو کئی مرد درختوں کے پیچھے اور پہاڑوں کی اوٹوں میں چھپے کھڑے ہوتے، دعوت گناہ دیتے۔ تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر اسلام نے مومن عورتوں پر یہ احکام نازل کر دیے کہ جب مومن عورتیں باہر نکلیں تو چادریں لے کر، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ مومن عورت ہے، تو مومنوں کو کہا کہ مومن عورتیں چادروں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہ جان جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جو آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ 6واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ان بدبختوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا۔ پھر ایمان والوں سے تقوی کا تقاضا کیا اور کہا قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی اور درست بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ جب تم سیدھی بات کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جو منافقت کرے گا اللہ اس کو بھی عذاب دے گا، اور مومنوں کی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ سورہ احزاب کی تکمیل کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا کا آغاز ہوا۔ یہ سورت مکی حیات مبارکہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے پہلے کلمات ہی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ دانا بھی ہے، ہر بات سے باخبر بھی ہے، جو بھی زمین میں ہوتا ہے اور جو بھی زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، آسمانوں سے جو وہ برساتا ہے اسے بھی وہ خوب کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ قیامت قائم ہوگی اور اس اللہ سے ذرہ برابر بھی زمین و آسمان کی نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کا علم کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو آیات اللہ کو جھٹلاتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ان کو آگے اور پیچھے سے زمین و آسمان نے گھیرا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین کے اندر دھنسا دیں،
یا گرا دیں ان پر چند آسمان کے ٹکڑے۔ ان سب چیزوں میں ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے بتیری نشانیاں ہیں۔ پھر 8واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں حضرت داؤد کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا اور کہا کہ ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں تسبیح کرو ان کے ساتھ مل کر، پرندوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، اور انہیں فرمایا کہ آپ زریں بنائیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ داؤد کے بعد حضرت سلیمان کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ ہواؤں کو اس طرح مسخر کیا کہ صبح آپ ایک جگہ پہ ہوتے، شام آپ کی منزل دوسری جگہ پہ ہوتی، 1 ماہ کی مسافت وہ آپ صبح سے شام تک طے کر لیتے۔ دراصل آپ اپنے تخت پر سوار ہوتے اور وہ ہوا میں اڑ کر کے جہاں آپ چاہتے تو وہاں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر لیتا۔ اور پھر آیت نمبر 12 نے یہ بھی ذکر کیا کہ جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا، اور پھر کہا کہ اے آل داؤد شکر کرو، بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ پھر جس وقت قرآن مجید نے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان کی موت کا فیصلہ ہوا تو وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اور دیمک چاٹتی رہی۔ جنات جن کو دعویٰ تھا کہ ہم غیب کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا اور طویل عرصہ تک وہ یوں ہی کھڑے رہے اور جنات بے خبر رہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں کہا کہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں نشانی موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا یا کسی وادی کا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک آدمی کا نام ہے، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں سکونت پذیر ہوئے اور 4 جو ہے وہ شام میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ پھر 2 باغوں کا ذکر ہوا، دائیں اور بائیں، اور کہا کہ کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق۔ دراصل یہ آپ وہ جو 2 باغوں کا ذکر ہوا، یہ نہیں کہ 2 ہی باغ تھے، بلکہ معنی یہ تھا کہ دائیں بائیں ہر طرف باغ ہی باغ تھے، یعنی بابل کا نظام اور یمن کا نظام یہ کھیتی باڑی کا اتنا عمدہ تھا کہ ہر طرف باغات ہی باغات تھے اللہ رب العالمین نے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا تو تند اور تیز سیلاب بھیجا، تو فرمایا کہ ہم نے باغوں کو بدل دیا، پہلے بڑے میٹھے پھل تھے، پھر انہی کے پھل ترش اور کڑوے ہو گئے، جیسے کیکر کے درخت ہوتے ہیں، بیری کے درخت ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو تبدیل کر دیا۔ دراصل اللہ رب العالمین اس طرح نعمتیں دیتا ہے پھر چھینتا ہے تاکہ انسان سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے 2 شہروں کے درمیان برکتیں دی تھیں، یعنی ان 2 کے درمیان سے لے کر دوسرے شہر جانے تک رستے میں کئی بستیاں ہم نے بنا دیں۔ اس کا ذکر 18 نمبر آیت میں کیا، یعنی یمن سے لے کر شام تک اور فلسطین تک سارے رستے میں جگہ جگہ کئی آبادیاں بن گئیں، اور فرمایا تاکہ کئی منزلیں ہوں، اور فرمایا کہ یہ سبا کی داستان میں عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے شخص کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ شیطان بے بس ہوں گے، وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اور 9ویں رکوع کے شروع ہی میں فرمایا کہ محبوب ان سے کہو جن مشرکین جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اپنا معبود خیال کرتے ہو، وہ تو ذرہ برابر کی بھی مالک نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ ان کا زمین میں کوئی حصہ ہے نہ آسمان میں، نہ ان کی سفارش نفع دے گی، تو کیوں ان کے پیچھے لگے ہو؟ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کون تمہیں روزی دیتا ہے، کون رزق دیتا ہے زمینوں اور آسمان میں؟ پھر فرمایا قل اللہ، ان سے خود ہی فرما دو اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے
اور وہ تم سب کو جمع کرے گا اور پھر فیصلہ فرمائے گا اعمال کے مطابق۔ اور پھر فرمایا کہ اے منکرو، تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ 10ویں رکوع کا آغاز ہوا تو ان کفار کا ذکر ہوا کہ جو کہتے تھے ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ ان سے پہلی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کاش اے ظالموں تم وہ منظر دیکھ لو کہ جس وقت انجام سے دو چار ہوگے، پھر کمزور لوگوں اور طاقتوروں کا جو اس وقت مکالمہ ہوگا۔ اس رکوع کے اندر، ان آیات کے اندر وہ بیان کیا کہ کس طرح طاقتور کمزوروں کو جواب دیں گے اور کمزور کس طرح طاقتوروں کو مخاطب کریں گے۔ اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کا کثرت سے ہونا یہ اللہ کے قرب کا سبب نہیں ہو سکتا، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہو تو ایمان اور اعمال صالح ہی ہیں جو تمہیں بچا سکتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں، 11ویں رکوع میں پھر مزید یہ ذکر ہوا کہ اللہ ہی ہے۔ محبوب ان سے کہو جو رزق وسیع بھی دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، تم جو خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں عطا فرماتا ہے، اور قیامت والے دن وہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ اور جس وقت 12ویں رکوع کا ذکر ہوا تو کہا کہ محبوب انہیں فرمائیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ تم مان جاؤ اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اکیلے اکیلے یا اکٹھے دو دو، اور پھر خوب سوچ لو اس وقت سے پہلے جب تمہارے پاس عذاب آئے، اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ کافی ہے۔ اور محبوب ان سے یہ بھی کہو کہ حق آ گیا اور باطل قوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر سورہ سبا کے اندر آخر میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جو لوگ شک میں مبتلا ہوئے تھے وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیتے ہیں۔ سورہ سبا کی تکمیل کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوا، یہ بھی مکی حیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے شروع میں بھی الحمدللہ کے الفاظ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے فرشتوں کو پیغام دینے کے لیے بنایا ہے، اور ان کے دو دو تین تین چار چار پر بنائے ہیں، کبھی وہ زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم، یعنی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان کو بناتا رہتا ہے۔ اور پھر 2 نمبر آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو رحمت سے نوازے، کسی کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ کسی سے روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ 3 نمبر آیت میں کہا کہ اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر عطا فرمائی ہیں، کیا اللہ کے بغیر کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ اور یہ بات یاد رکھو اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آیت نمبر 6 میں کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ 14ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو کہا کہ وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل بڑے خوبصورت بنا دیے گئے ہوں، دراصل اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ ہواؤں کو بھی مسخر فرماتا ہے، بادلوں کو بھی
چلاتا ہے، بنجر زمینوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں کہا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کون ہے جو عزت کا طلبگار ہے؟ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ کلام، نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارا جوڑا، اور پھر قطرہ آب سے تمہارا سلسلہ آگے بڑھایا، اور پھر فرمایا کہ دونوں پانی کے ذخیرے برابر نہیں ہو سکتے، ایک بہت میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے، کھارا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی سمندروں سے نکال کر مچھلی، اور پھر بہت سارے جانوروں سے تم زینت کا سامان حاصل کرتے ہو۔ یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے بناتا ہے، اسی نے تمہارے لیے رات اور دنوں کو مسخر کیا، بنایا۔ سورج اور چاند بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، اور ساری کائنات میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ 14واں رکوع ختم ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز میں کہا کہ اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ غنی ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ناپید کر کے ایک نئی مخلوق لے آئے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ پھر فرمایا کہ پہلے رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، ان کو بھی اپنے رب سے خوف دلائیے اور انہیں نصیحت کیجیے، نماز قائم کریں، پاکیزگی اختیار کریں، اور یاد رکھیے کہ دیکھنے والا اور نابینا اندھا برابر نہیں ہو سکتے، نور اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتی ہیں، نہ ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سناتا ہے۔ پھر کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ 16ویں رکوع میں بھی تکوینی دلائل کا ذکر کیا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے، مختلف قسم کے مختلف رنگ کے پھل پودے پیدا کرتا ہے، پھر پہاڑوں کے بھی رنگ ٹکڑے، کچھ سفید کچھ سرخ، مختلف رنگوں کے، پھر جانوروں میں بھی مختلف جانور جدا جدا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا یہ علم ہے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو اتنا انسان کے لیے علم ہی کافی ہے، اور اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ انسان غرور اور تکبر کرنے لگ جائے۔ اور حضرت مولا علی نے فرمایا کہ بڑا فقیہ اور عالم تو وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کرے، اور اللہ کے عذاب سے جب وہ نافرمانی کریں تو بے خوف نہ کریں۔ اور تیسری آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز راغب نہ کر سکے۔ پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے احوال سے خوب باخبر ہے، وہی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور مومنوں کی شان بیان کی کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار اور قیمتی ریشم کی پوشاکیں انہیں پہنائی جائیں گی، اور پھر فرمایا کہ وہ سب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ان سے غم کو دور کر دیا،
اور اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرمائی۔ 70ویں رکوع کے شروع میں فرمایا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، سینوں کے چھپے رازوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب ان سے کہیے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، مجھے دکھاؤ کیا زمین کا کوئی حصہ انہوں نے بھی بنایا ہے، یا ان کی بھی کوئی شراکت ہے آسمانوں کی تخلیق میں، یا انہیں بھی کوئی کتاب دی ہے جس پر وہ عمل پیرا ہوں۔ وہ جھوٹے وعدے اور فریب دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، اور اگر اللہ آسمانوں کو نہ روکے، کسی کو سرکا دے اور وہ گرے، تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ اپنے تکبر کا انجام جان جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے اموات پر اسے پڑھا کرو، یعنی سورہ یاسین کو۔ اس کے آغاز ہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، یاسین سے مراد، اور پھر والقرآن الحکیم کہہ کر کے حکمتوں والے قرآن کی قسم کی گئی، اور کہا کہ ہم نے آپ کو رسولوں میں سے مبعوث فرمایا اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا نماز پڑھتے ہوئے تو ان کو کچل دوں گا۔ ابو جہل نے قسم اٹھائی، بڑا پتھر لے کے آیا حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اس کی گردن کے ساتھ چپک گیا۔ واپس لوٹا تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بتایا تو ولید بن مغیرہ اٹھا، اس نے کہا ابو جہل تم تو بزدل ہو۔ اس نے پتھر اٹھایا، جب وہ آگے گیا تو اس کی بینائی سلب کر لی گئی۔ پھر وہ واپس لوٹا، ایک اور کافر کو غصہ آیا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں ان کا سر چور چور کر دوں گا۔ وہ پتھر لے کے آگے گیا تو غش کھا کر گر گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا تم پر کیا بھی تھی؟ اس نے کہا بڑا بیل نظر آیا۔ تو قرآن نے سورہ یاسین نے کہا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں، ان کی ٹھوڑیوں تک طوق ڈال دیے، سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار، ان کے پیچھے بھی قائم کر دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یقیناً یہ 9 آیات خطرات سے بچنے کے لیے بہت مفید ہیں، سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اسی کو ڈر سناتے ہیں جو قرآن مجید کا اتباع کرتا ہے، رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری دیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو رسولوں کو برا شگون تصور کرتے تھے ان کو بھی اس میں کہا کہ دراصل تمہاری بدفعلی جو ہے وہ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ پھر آخری آیات میں ذکر کیا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص آئے گا اور کہے گا اتبعوا المرسلین، کہ رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتے۔ اللہ رب العالمین 22ویں پارے کے مفاہیم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکی کے راستوں پر چلنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 23ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔